اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تحیات ایمان اور عافیت کے ساتھ صحت مند اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں شب برات کی ایسی 5 تسبیحات لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو 10 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ یہ 5 تسبیحات آپ لوگوں کے لیے بلکہ امت محمدیہ کے لیے، میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک گلدستہ ہے، ایک تحفہ ہے۔ جو بندہ ان تسبیحات کو پڑھ لے گا اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں گی۔ جو بندہ ان تسبیحات سے فائدہ اٹھا لے گا اس بندے کی قبر روشن اور منور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس عمل کے آپ کو دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ آزمودہ یہ عمل ہے اور اس کے آزمودہ معجزات اور کرشمات ہیں۔ جو بندہ ان تسبیحات کو پڑھے گا انشاءاللہ فضل خدا میرا رب اس بندے کے مقدر کو ضرور چمکائے گا۔ معزز سامعین، جب آپ شب برات کی بابرکت رات میں ان تسبیحات کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس بابرکت رات میں جب آپ اللہ سے رزق مانگیں گے تو میرا رب آپ کو رزق عطا کرے گا۔ خیر و برکت مانگیں گے تو میرا رب آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اپنے دل کی مرادوں کو پورا کرنے کا سوال کریں گے تو میرا رب آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگیں۔ جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، آپ اللہ رب العزت سے مانگیں۔ سامعین، ماہ رمضان کے علاوہ سلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ماہ شعبان کا مہینہ عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہٰذا شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات اور دونوں عیدوں کی راتیں۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ عز و جل آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اور اس رات زندگی اور موت اور نجات و مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات خشوع و عزو سے گھروں اور مسجدوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تسبیحات کریں اور نوافل ادا کریں، اور جو بندہ رزق، روحانیت، بندش، ترقی روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اسے صادق کے دل سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ رات امور تقسیم کی رات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بلا یقین یہ رات مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو کہ میں اسے بخش دوں، اور ترندستی مانگے تو میں ترندستی دوں، اور ہے کوئی محتاج کہ آسودہ حالی چاہتا ہو تاکہ اسے آسودہ کروں، ہے کوئی ضرورت مند کہ اس کی ضرورت کو پورا کروں، چنانچہ صبح تک یہی رشاد رہتا ہے۔ اس لیے سامعین، آپ اس رات
رات میں کثرت سے عبادت کریں اور کثرت سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی 5 تسبیحات ہیں جو آپ نے شب برات کی رات پڑھنی ہیں۔ مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا۔ اب میں آپ کو ان تسبیحات کے بارے میں بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین، آپ نے ان 5 تسبیحات کے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا اور پھر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ 313 مرتبہ سے زائد مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو کثرت سے پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس تسبیح سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے استغفر اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے ان 4 تسبیحات کو 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ ان تسبیحات کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت۔ اس طرح آپ ان تسبیحات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کر کے آپ ان کو 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ان تسبیحات کو علادہ 100 بار پڑھیں یا پھر ان کو اکٹھا پڑھ کے ایک تصور کر کے 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ ان تسبیحات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر سر سجدے میں رکھ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، پکی سچی توبہ کرنی ہے، یعنی کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حاجات، اپنی مشکلات کا سوال کرنا ہے کہ مولا میں نے اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مجھے اپنی رضا میں راضی فرما، مجھ پر یہ جو مشکلات، یہ جو پریشانیاں، یہ جو مصیبتیں آن پڑی ہیں، ان مصیبتوں سے مجھ کو نجات عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں برکت عطا فرما، میری نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا، میرے بچوں یا بچیوں کے لیے کسی مناسب رشتے کا بندوبست فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مشکل ہے، ضرورت ہے، مراد ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ با فضل خدا میرا رب اس بابرکت دن کے صدقے اور اس عمل کی برکت سے اور اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ
اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔